السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحیم. مشکات المصابیح، کتاب الفتن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کتاب الفتن کی حدیث نمبر 29 ہے جہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5407 ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. رواہ ابو داؤد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تدور رحل اسلامی ل35، اسلام کی چکی 35 سالوں تک، او 36 یا 36 سالوں تک، اور 37 یا 37 سالوں تک ٹھیک چلتی رہے گی. اسلام کی چکی چلتی رہے گی یعنی درست طریقے سے 35 سال، 36 سال یا 37 سالوں تک. فَإِن يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، پس اگر لوگ ہلاک ہو جائے تو اس راہ پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے جس پر چل کر پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے. فَإِن يَهْلِكُوا، اگر وہ ہلاک ہو جائے، فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو اس راستے پر چل کر ہلاک ہوں گے جو ان سے پہلے ہلاک ہوئے تھے. وَإِن يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، اور ان کا دین درست رہا، ان کا دین قائم ہو جائے ان کے لیے، یقم لہم 70 عامن، تو 70 سال تک درست رہے گا. اگر ان کا دین درست ہو جائے تو 70 سال تک درست رہے گا. قلت امما بقی او مما مضى، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ 70 سال 35 سال کے علاوہ مقصود ہیں یا ان کے سمیت ہیں یا ان کو شامل کر کے ہیں. یہ 70 سال جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا یہ 35 سال کے علاوہ ہیں، 35 یا 36 یا 37 جو آپ نے پہلے فرمایا تھا اس کے علاوہ ہے یا ان کو شامل کر کے ہیں. قال مما مضى، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو شامل کر کے، ان کے سمیت 70 سال مراد ہے. یہ حدیث اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ نے مستقبل میں پیش آنے والے حادثات کی خبر دی، اور وہ حادثات اس طرح پیش آئے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اسلام کی چکی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آٹا پیسا جاتا ہے. وہ پتھر ہے جس کے ذریعے بیج پیسے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آٹا بن جاتا ہے. اور اس میں مراد دیا جاتا ہے کہ جنگ کا چلنا یا پھر کسی حالت کا، کیونکہ چکی جب تک چلتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اسلام کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اور اسلام کی جو حکومت ہے
وہ جو ہے قائم رہے گی، چلتی رہے گی 35 سالوں تک۔ 35 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے اگر مراد دیے جائے تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوتے ہیں۔ 35 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 36 سال اگر لیتے ہیں ہجرت سے تو اس میں جنگ جمل واقع ہوئی تھی۔ اگر 37 سال مراد لیتے ہیں، یعنی 37 ہجری مراد لیتے ہیں تو اس میں جنگ صفین واقع ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو تطبیق ہے 35 سالوں کی یا 36 سالوں کی یا 37 سالوں کی، یہ اندازے کے مطابق ہے۔ اب یہ 35 سال کہاں سے شمار ہوں گے؟ جب 35 سال مکمل ہوں گے یا 36 سال مکمل ہوں گے یا 37 سال مکمل ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس بارے میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ لیکن اگر ہم بظاہر یہ 35 سال کو شمار کرتے ہیں تو اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک مسلمانوں کے جو معاملات ہیں بالکل درست طریقے سے چلتے رہے، ان کے ان کی شہادت تک۔ 36 سال میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جنگ جمل کا، پھر 37 سال میں ایک دوسرا بڑا واقعہ ہوا تھا جنگ صفین کا۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے مراد لیتے ہیں تو اس میں جو ہے دوسری تطبیق ہو سکتی ہے، دوسرے طریقے سے بھی اسے عمومی طور پر بغیر کسی واقعے کے ساتھ اس کو جوڑے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو قوت ہے، شاکت ہے، حکومت ہے، یہ 35 سالوں تک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی ہو وہ 5 سال پہلے ہو اپنی وفات سے، اپنی وفات سے 5 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی، تو اس کو اگر ہم شمار کریں گے 35 سال وہاں سے تو ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر وہ 35 سال ختم ہوتے ہیں۔ ایک دوسری تطبیق اس میں یہ ہو سکتی ہے، آپ نے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے یہ بات آپ نے بیان فرمائی تھی تو 5 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رسالت کے رہے، اس کے بعد 30 سال خلافت کے رہے، تو وہاں جو ہے پھر 35 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اسلام کی جو قوت و شوکت ہے، جو طاقت ہے، 35 36 یا 37 سال، یہ جو ہے یا تو یا کی جو بات ہے یہاں 35 سال 36 سال یا پھر جو ہے 37 سال، یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سالوں کے اعتبار سے ہو، یا پھر یہ کہ بل کے معنی میں ہو، 35 سال نہیں بلکہ 36 سال، 36 سال نہیں بلکہ 37 سال، اس معنی میں بھی وہ ہو سکتا ہے۔ دونوں مفہوم جو ہے وہاں مراد دیے جا سکتے ہیں کہ 35 سال نہیں بلکہ 36 سال یا پھر 37 سال اسلام کی قوت باقی رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک آزمائش کا موقع رہے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اگر مسلمان اپنی قوت کو قائم کر لیتے ہیں، دین پر ثابت قدم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ فتنے کا وقت ہوگا، فتنے کا موقع ہوگا، اگر اس مقام پر مسلمان سنبھل جائیں گے، اختلاف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کو قائم کر لیں گے، تو پھر 70 سالوں تک دین قائم رہے گا۔ اگر 35 سال کو شمار کرتے ہوئے 70 سال اگر ہم لیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اگر اس کو شمار کریں 70 سال، تو یہ 70 سال بنو امیہ کی حکومت میں اس وقت مکمل ہوتے ہیں جبکہ ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بنو عباسیہ کی طرف سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اندازے ہیں، یہاں ہم حدیث کو اگر عمومی الفاظ میں لیتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک وقت تک جو آپ ساتھ ہم نے بتایا اتنے سالوں تک اسلام قوت کے ساتھ قائم رہے گا، اور پھر وہ ایک آزمائش کا موقع ہوگا، اگر وہاں وہ سنبھل جائیں گے تو پھر 70 سالوں تک مسلمان اپنی قوت کو قائم رہیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات واقع نہیں ہوئی۔ تو اب یہ 70 سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ 35 36 اور 37 کو شامل کر کے ہیں یا پھر ان کے علاوہ ہیں، یہ انہوں نے پوچھا تھا عبداللہ ابن مسعود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں شامل کر کے ہیں۔ تو ایسی تمام احادیث جس میں
یہ باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی تطبیق میں ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تطبیق تو دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں کہ یہی اس کا مفہوم ہے، کیونکہ وہ بات حدیث میں نہیں بیان کی گئی، وہ ہماری تطبیق ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہی کہتے ہیں تو پھر القول علی اللہ بما لا یعلم ہو جائے گا، آدمی جس بات کو نہیں جانتا وہ بات منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف یا پھر اس کے رسول کی طرف، تو وہ چیز درست نہیں ہے۔ ہم تطبیق دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے یہ مراد ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے یہی مراد ہے، اس سے یہی مراد ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 5408 اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 30۔ وعن ابی واقد، یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے عقیدے کے باب میں اس حدیث کو یقیناً پڑھا ہوگا۔ یہاں اس کا تعلق چونکہ فتن سے ہے تو اس لیے مولوی رحمۃ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى غزوة حنین مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى غزوة حنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین کے لیے نکلے، مر بشجرة للمشرکین، مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے، مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے کانوا یعلقون علیہا اسلحتہم، جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، یقال لها ذات انواط، اس کو ذات انواط کہا جاتا تھا، اس درخت کو ذات انواط کہا جاتا تھا۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایک ذاتی انواط مقرر فرما دے جیسا کہ ان کے لیے ذاتی انواط، ہمارے لیے بھی ایک ذاتی انواط مقرر کر دے جیسا کہ ان کے لیے ذاتی انواط ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ تعجب اور انکار کا کلمہ ہے، ایسے پس منظر میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس حدیث میں ابو واقد اللیثی یہ قدیم الاسلام ہے، اور وہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے گئے تھے، وہ غزوہ جو کہ قبیلہ حوازن کے ساتھ پیش آیا تھا فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد اب غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، تو اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی نصیحت کی یا پھر کسی بات پر تنبیہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تنبیہ فرماتے تھے، اور اس میں بھی یہی بات پیش آئی تھی۔ حنین کی طرف جا رہے تھے کہ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کو مشرکین عظیم سمجھتے تھے، اس کی تقدیس، اس کو مقدس سمجھتے تھے،
اور وہاں جاہلی جو عادات ہیں، جاہلی افعال ہیں، ان کو انجام دیتے تھے. ہر سال وہاں جمع ہوتے تھے. اس درخت کو وہ لوگ ذات انوات کہتے تھے. انوات یہ نوتن کی جمع ہے. نوتن کی جمع ہے، یعنی وہ درخت جس پر لٹکائے جاتے تھے. اور وہاں وہ لوگ کیا لٹکاتے تھے؟ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے. اور ہتھیاروں سے جو متعلق چیزیں ہیں ان چیزوں کو وہ لٹکاتے تھے، اور اس میں تبرک کا عقیدہ رکھتے تھے. وہاں سے گزرے مسلمان. تو ابھی بہت سے ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے فوری بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کا درخت ہے، جہاں وہ تبرک حاصل کرتے ہیں اور قوت اس سے ان کو ملتی ہے ان کے عقیدے کے مطابق، تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں. اور ان کو یہ گمان تھا کہ شاید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کو محبوب ہوگا، اور اس کے ذریعے ان کا مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جس عقیدے سے وہ نکلے تھے اس میں یہی بات پائی جاتی تھی. اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ چیز کوئی بری چیز نہیں ہے. وہی مشرکین، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشرکین اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو اپنا رازق اور خالق سمجھتے تھے. لہذا اس درخت سے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ جو درخت ہے، جو متبرک ہے ان کے نزدیک مقدس درخت ہے، اس کے ذریعے سے ان کو قوت حاصل ہوگی اور پھر ان کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اس طرح ان کو وہاں تبرک حاصل ہوگا. یہ عقیدہ وہ لوگ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سبحان اللہ فرمایا، ایک ایسا کلمہ جو تعجب اور انکار پر مشتمل ہے. گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے تمہاری تقریب کی، تمہاری عزت بخشی، اور پھر جاہلی عادات کو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. لیکن تم وہی جاہلی چیزیں طلب کر رہے ہو جو مشرکین کی جاہلی اعمال ہوتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ یہ ایسی بات ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کے معبود ہیں جن کے پاس وہ جاتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا تھا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آگے کا جملہ ہے وہ باپ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی مقصود ہے، یہ جملہ ہی مقصود ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کھا کر فرمایا تاکید کے ساتھ کہ تم مشرکین کے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مشرکین ہیں اور یہود و نصارہ ہیں، ان کے طریقے پر تم چلو گے، ان کے جاہری اعمال کو انجام دو گے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا متنبہ کیا ہے مسلمانوں کو مشرکین کے یا یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے، ان کی اقتداء کرنے سے یا ان کی مشابہت اختیار کرنے سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی ہی تاکید کے ساتھ اس بات پر تنبیہ فرمائی اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ اس بات سے چوکنا رہے کہ کہیں مشرکین کی عادات اور مشرکین کے عقائد اور مشرکین کے اعمال یا افعال یا مشرکین کی چیزیں مسلمانوں میں در نہ آئیں یا مسلمانوں میں وہ چیزیں پھیل نہ جائیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی صورتحال جس طرح فساد کا شکار ہوتی ہے اس سے خبردار کرنے کے اعتبار سے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تنبیہ فرمائی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ وسائل جو کہ شرک تک پہنچا سکتے ہیں ان سے انسان کو رکنا چاہیے، اور وہ حرام ہے.
ایسے وسائل جیسے کسی درخت سے تبرک کا عقیدہ رکھنا، پہلے ہی انسان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ درخت براہ راست ان کو برکت دیتا ہے، یہ عقیدہ نہ رکھے، مشرکین بھی عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت کے ذریعے ہم کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس درخت سے ہم کو برکت ملتی ہے تو یہ تو شرک ہے، اس درخت کو جو ہے معبود بنانے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ درخت متبرک ہے، اللہ تعالیٰ اس درخت کے ذریعے ہم کو برکت دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ وسائل شرک میں سے ہے، براہ راست شرک نہیں بلکہ اس کے وسائل میں سے ہے، اور یہ حرام ہے۔ تو توحید اس قدر اہمیت ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ شرک سے بچنا چاہیے بلکہ شرک کے جو اسباب ہیں ان سے بھی اسے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مشابہت سے چاہے عادات میں ہو، اعمال میں ہو، افعال میں ہو، ان کے طریقے پر چلنے سے متنبہ فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کے دوران کسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے آدمی کو غصہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کے پاس شرک ایسے ذرائع سے داخل ہو جاتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے بارے میں انسان کو چوکن نہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کی بہت سی عادات و تقالید آج مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ تم مشرکین کے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے، وہ بات آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے، اس کو ہم لوگ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ باب ختم ہو جائے گا۔ وعن ابن المسیب رضی اللہ عنہ قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم يبق من اصحاب بدر احد، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم يبق من اصحاب الحديبية احد، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وبالناس تباح، رواہ البخاری۔ عام طور پر عادت نہیں ہے ان کی کہ الفصل الثالث میں جو ہے صحیح بخاری کی احادیث ذکر کرتے ہوں، لیکن بعض مرتبہ جو ہے اس کو ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ تو سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں وقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان، پہلا فتنہ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا، یعنی سانحہ واقع ہوا۔ فلم يبق من اصحاب بدر احد، تو اس وقت بدر کے شرکا میں سے کوئی بھی موجود نہ رہا، اس وقت بدر کے شرکا میں سے کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثانیہ، پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا، یعنی الحرہ، الحرہ کا فتنہ، واقع حرہ، جنگ حرہ، جنگ کیا بلکہ وہ فتنہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ فلم يبق من اصحاب الحدیبیہ احد، تو حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی موجود نہیں رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثالثہ، پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا، فلم ترتفع وبالناس تباح، وہ فتنہ اس حالت میں ختم ہوا کہ لوگوں میں کچھ باقی نہیں رہا، وہ فتنہ ختم ہوا تو لوگوں میں کوئی قوت باقی نہیں رہی، لوگوں میں کوئی قوت باقی نہیں رہی۔ تین فتنوں کا انہوں نے ذکر کیا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے، اور تین فتنوں میں دو فتنوں کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ کون سے مراد ہیں، تیسرے فتنے کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ پہلا فتنہ انہوں نے بتایا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک بڑا فتنہ تھا۔ اس واقعے کے وقت بدر کے کوئی ساتھی موجود نہیں تھے، یا بدر میں کوئی بدری صحابی موجود نہیں تھے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو بدری ہیں یہ سارے کے سارے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر دوسرا جو فتنہ حرہ تک
کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہے، کیونکہ واقع ہررا جو پیش آیا وہ سن 63 میں پیش آیا تھا، 63۔ اس وقت تک تو کوئی بدری صحابی نہیں تھے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کوئی بدری صحابی موجود نہیں تھے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس فتنے کے بعد جو ہے کوئی بدری صحابی دوسرے فتنے تک باقی نہیں رہے، یا پھر ان کا مفہوم یہ ہے کہ اس فتنے میں بدری صحابے میں سے کوئی صحابی اس میں شریک نہیں ہوئے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا جو فتنہ تھا ہررا کا تھا، جو یزید بن معاویہ کی حکومت کے دور میں پیش آیا تھا۔ مدینے کے باہر ہررا کالے پتھروں کنکریوں کی ایک جگہ ہے، وہاں یہ واقع ہوئی تھی، اور یزید کی طرف سے جو لشکر کا امیر تھا وہ مسلم ابن عقبہ تھا۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو مدینے سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں واقعات مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تیسرا واقعہ جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے دوسرے فتنے کے وقت پر کہا کہ پھر حدیبیہ کے کوئی وہاں موجود نہیں تھے، حدیبیہ کے کوئی ساتھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اس موقع پر حدیبیہ یعنی بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے تھے کوئی موجود نہیں رہے۔ اس کے بعد تیسرا فتنہ جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حجاج کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا وہ فتنہ مراد ہے، جہاں جو ہے مکہ مکرمہ، کیونکہ پہلے دو واقعات تو مکے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے دو واقعات تو مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، تیسرا جو واقعہ مکے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا، یہ اہل علم کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو ان کی مراد، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی، ہو سکتا ہے کوئی اور فتنہ مراد ہو، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ فتنہ جب یہ واقع ہوا، یہ تیسرا فتنہ، تو اس حال میں ختم ہوا کہ پھر مسلمانوں کے پاس کوئی قوت باقی نہیں رہی، کوئی قوت باقی نہیں رہی، یعنی مسلمانوں کے اندر کمزوری بری طرح سے داخل ہو گئی۔ یحییٰ ابن سعید انصاری بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یہ نوبت کبھی نہیں آئی تھی کہ باجماعت نماز نہ ہوئی ہو، لیکن 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو سکی مسجد نبوی میں۔ پہلی مرتبہ جس وقت عثمان شہید کیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ دوسری مرتبہ جب جنگ ہررا کا واقعہ پیش آیا تھا، اور تیسری مرتبہ جب ابو حمزہ خارجی کا خروج ظاہر ہوا تھا۔ تو یہاں جو ہے تیسرا جو فتنہ بعض اہل علم مراد دیتے ہیں وہ خارجیوں کا فتنہ ہے۔ پہلا جو قول تھا اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پر جو حجاج بن یوسف کا حملہ تھا وہ مراد ہے، یہاں اس سے مراد دے رہے ہیں ابو حمزہ خارجی کا فتنہ۔ یہ فتنہ 130 ہجری میں پیش آیا تھا۔ تو اس طرح جو فتنے ظاہر ہوئے وہ مسلمانوں کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوئے۔ اس موقع پر بھی، اس کے بعد بھی مسلمان ہمیشہ نقصان سے دوچار رہے اس فتنے کے نتیجے میں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایمانی جو حالت ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد کون سا باب شروع ہوگا؟ باب الملاحم، جنگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں، تو وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔